السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کیو این اے ود پی جے میر. آج ہم کرپٹو کرنسی پہ بات کریں گے, قانونی بھی کچھ بات کریں گے کہ یہ یہاں جو لوگ رہتے ہیں, میں بڑے ادب سے اور پیار سے کہتا ہوں کہ ہمارے لوگ آتے ہیں, گاؤں سے آتے ہیں, انہوں نے وہاں کے شہر بھی نہیں دیکھے ہوتے ہیں, لیکن یہاں آ کے ماشاءاللہ ان کی ترقی ہوتی ہے, ایک مینٹل ترقی ہوتی ہے, ایک آپ کہہ لو کہ فلرش کرتے ہیں بزنس پوائنٹ آف ویو سے. لیکن کئی چیزیں ہیں جس پہ ان کو کچھ اس کی نالج نہیں ہوتی ہے. آج اس پہ ہم بات کریں گے, اور مجھے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں شہزاد قریشی, ایک سلسٹر ہیں وہاں, اینڈ مڈل میں میرے ساتھ یہاں موجود ہیں عاصم افتخار, جو کہ ایک بزنس مین ہے اور انچارج تو نہیں کہوں گا, لیکن آپ کہوں گا این ایکسپرٹ ان کرپٹو کرنسی. اب آپ کو آج ذرا کرپٹو کرنسی کا بھی بتائیں گے کہ یہ کرنسی کون سی ہے, یہ کہاں ہوتی ہے, ایگزسٹ کرتی ہے نہیں کرتی ہے. جس طرح پاؤنڈ نوٹس ہوتے ہیں یا روپے ہوتے ہیں, یہ کیا اس طرح ہوتی ہے یا کوئی اور ہوتی ہے؟ آپ مجھے بتائیے عاصم کہ فار ایگزامپل یہ کرپٹو کرنسی ہے, ہم ڈالر, پاؤنڈ, ین, روپیہ ہر ایک کی بات کرتی ہے. کرپٹو کرنسی یہ کیا چیز ہے؟ یہ کرپٹو کرنسی بیسیکلی کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں پچھلے کچھ چند سالوں میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا جو ہے بڑی فاسٹ ہو گئی ہے, چیزیں بہت موو کر گئی ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. اب گلوبل ولیج کے اندر ظاہر سی بات ہے کچھ ایسا سسٹم ہونا چاہیے پیمنٹ کا. اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو جو پیسہ اٹ سیلف ہے وہ بڑا ایوالو ہوا ہے بارٹر سسٹم سے. کوائنز میں لائک گولڈ اور سلور کوائنز میں آیا, اس کے بعد پیپر چیکس کی فارم میں آیا, اس کو پیپر فارم میں آیا, ڈیبٹ کارڈ یا پلاسٹک منی کہتے ہیں ہم لوگ یو کے میں اس کو. اس کے بعد آن لائن پیمنٹ سولوشنز آئے. ان سب کے اندر کچھ مسائل تھے. شروع کے بارٹر سسٹم کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ آپ اس کو اسمالر ڈینومینیشنز میں بریک ڈاؤن نہیں کر سکتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ کے پاس لیٹ سے چکن ہے اور آپ نے کسی سے وہ بارٹر کرتے ہوئے اس سے کاؤ لینی ہے تو اس کو آپ بریک ڈاؤن تو نہیں کر سکتے. تو وہاں پہ ٹیکنیکل مسئلہ تھا, تو اس وجہ سے ایوالو ہوا. اب گولڈ اور سلور کوائنز کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے دے آر کوائٹ ہیوی ٹو کیری اینڈ اٹس ناٹ ویری سورٹ آف کنوینئنٹ وے آف پیئنگ فار یور پروڈکٹ اور سروس. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جب پیپر چیکس آئے اس کے اندر بھی ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے. اب گلوبل ولیج کے اندر ہم لوگوں کو ایسی کوئی پروڈکٹ چاہیے تھی یا ایسی سروس چاہیے تھی پیمنٹ سولوشن کے اندر کہ جس کے اندر سپیڈ جو ہے وہ زیادہ ہو. ناؤ سپیڈ از ایوری تھنگ ناؤ ڈیز. ابھی آپ کو پتا ہے کہ جیسے موبائل فون کے اندر اگر ٹیکسٹ میسج تھا, آج سے اگر 4-5 سال پہلے چلے جائیں, تب تک واٹس ایپ نہیں تھا, یا یہ آن لائن یہ جو ہم لوگ موبائل کے اندر یوز کرتے ہیں ڈفرنٹ میسجنگ پلیٹ فارمز, جب تک یہ نہیں تھا تو ہم لوگوں کو اچھے خاصے پیسے مطلب ٹیکسٹ میسج میں پے کرنے پڑتے تھے. لیکن آج کل اگر آپ دیکھیں تو آپ پکچر میسج, ٹیکسٹ میسج, ویڈیوز, ایوری تھنگ یو کین سینڈ تھرو واٹس ایپ اٹ سیلف. اور آپ پے کتنا کرتے ہو؟ تقریباً اباؤٹ 60p اے ایئر. ٹھیک ہے, دیٹ واز ناٹ ویری چیپ اینڈ اٹس ویری اسپیڈی. اب بیسیکلی کرپٹو کرنسی جو ہے وہ بھی یہی ماڈرن کانسیپٹ ہے کہ گلوبل ولیج کے اندر وائل سٹنگ ہیئر ان یو کے, آپ پاکستان میں پیمنٹ کرنی ہے, آپ نے چائنا میں کرنی ہے, آپ نے یو ایس میں کرنی ہے, رشیا میں کرنی ہے, فرام یور موبائل فون اٹ گیوز یو اے پاور دیٹ یو کین سینڈ منی اینی ویئر ان دا ورلڈ. لیکن یہ ہنڈی میں نہیں آتا. اچھا, نا اس کے اندر جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہنڈی تب ہوتی ہے کہ جب آپ بیسیکلی کسی بھی ٹریڈیشنل کرنسی کو, یا اس کو فیٹ کرنسی بولتے ہیں, اس کو آپ ایک دوسرے سے کنورٹ کر رہے ہو یا ایکسچینج کر رہے ہو, وہ ہنڈی میں آتا ہے. کرپٹو کرنسی کی خاص بات یہ ہے, فار ایگزامپل لیٹس سے کہ ہم بٹ کوائن کی ایگزامپل لیتے ہیں یا ون کوائن کی ایگزامپل لیتے ہیں, کہ ہم لوگ یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہی ون کوائن بیسیکلی چائنا میں ہے, وہی ون کوائن امریکہ میں ہے, وہی ون کوائن زمبابوے میں ہے, اور وہی بٹ کوائن پوری دنیا کے اندر. تو جب بیسیکلی وہ ایکسچینج ہی نہیں ہو رہا تو وہ کچھ ہنڈی میں نہیں آتا. ایک یہ خاص بات. دوسری کا بینیفٹ کیا ہے؟ اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ بینیفٹ دیکھیں, اس کی سمپل بات یہ ہے, فار ایگزامپل کہ آئی فون کی جو کمپنی ہے ایپل جو ہے وہ امریکہ میں ہے, یوزر یو کے میں ہے, لیکن اس کا جو پوری کیسنگ اور سب کچھ ہے وہ مٹیریل جو ہے وہ افریقہ میں کسی جگہ سے ہے. افریقہ سے ٹریول ہوا, وہ چائنا میں گیا, کمپنی امریکہ میں ہے, یوزر جو ہے وہ یو کے میں ہے. افیکٹولی اگر آپ دیکھیں کہ ایوری ٹائم پروڈکٹ یا سروس جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسرے کنٹری میں موو ہوتی ہے, دس از این ایکسچینج دیٹ یو ہیو ٹو پے. ٹھیک ہے جی. لیٹ سے افریقن کرنسی سے وہ کنورٹ ہوا چائنیز میں, چائنیز سے یو کے میں, یو کے سے پھر کنورٹ ہوا تو یو ایس میں گیا. اگر آپ دیکھیں ٹوٹل اوور آل دیکھیں اگر آپ, تو اٹ انکریزز دا کاسٹ آف دا پروڈکٹ اور سروس. تو جو اینڈ یوزر ہے اس کو اس کی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے, کمپنی تو نہیں پے کرے گی نا, وہ اینڈ یوزر کو پے کرنی پڑتی ہے. تو کرپٹو کرنسی کا فائدہ یہ ہے بیکاز اٹس اے سیم یونٹ وچ از ٹریولنگ اکراس دا ورلڈ, اس کی وجہ سے جو افیکٹو کاسٹ ہے وہ بڑی ڈراپ ڈاؤن ہوتی ہے. چونکہ افیکٹو کاسٹ ڈراپ ہوتی ہے, دس از نیڈ آف این آور, یعنی کہ وقت کی ضرورت ہے. اور جیسے بھی تحسین کہہ رہی تھی کہ بہت سے لوگ, اور آپ نے بھی شروع میں جیسے فرمایا
کہ بہت سے لوگ جو ہے ان کو ایجوکیشن نہیں ہے, جیسے ول رائٹنگ کے اندر بھی, اسی طرح کرپٹو کرنسی کے اندر ایجوکیشن نہیں ہے. لیکن بلیو اٹ اور ناٹ, اف یو گوگل اپ اور اف یو جسٹ ڈو یور ریسرچ, ہر بندہ یہ فائنڈ آؤٹ کرے گا کہ دس از فیوچر آف پیمنٹس, دس از ویئر ورلڈ از ہیڈنگ. تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا, جیسے ول رائٹنگ ایک بڑی انپورٹنٹ چیز ہے, مطلب جیسے بھی انہوں نے بتایا امپورٹینس اس کی, اسی طرح کرپٹو کرنسی کو ایٹ لیسٹ اسٹڈی کرنا اور اس کے اندر خود کی ایجوکیشن ہونا اور کڈس کی ایجوکیشن ہونا از ویری ویری امپورٹینٹ. اچھا, اس میں آصف مجھے بتائیں کہ اس میں منی لانڈرنگ کا بھی کہیں ایسپیکٹ آتا ہے؟ ویل ابھی جو آج کل جو نئے جو کمپلائنس ریگولیشنز آ رہے ہیں اس کے اندر اس چیز کو اوور کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اصل میں جو یہ کرپٹو کرنسی کے ساتھ تھوڑا سا المیہ یہ ہے کہ اس وقت کرپٹو کرنسی کے لیے جو دنیا کے اندر سکسیسفل جو کرنسی سمجھی جاتی ہے وہ بٹ کوائن ہے. انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی سمجھ لیں کہ بٹ کوائن کے اندر ٹیکنیکل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے شروع میں ہی اس کے اندر کوئی KYC اٹیچ نہیں ہے. اب آپ اور میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں KYC known as like know your customer or know your client. Thank you for mentioning that. نارمل بندے کو نہیں پتا, لیکن میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. KYC کیا چیز ہے کہ کوئی بھی بندہ اس چیز کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتا کہ کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر بھی اگر آپ کا بھائی بھی بینک میں کام کر رہا ہے نا اور آپ نے بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا ہے, ہی ول آسک یو فار یور فوٹو ID اور یا پروف آف ایڈریس. یہ دونوں چیزیں چاہیے, اس کے بغیر اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا. بٹ کوائن کے اندر آپ بٹ کوائن سے پوری دنیا میں پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہو وداؤٹ یور فوٹو ID اینڈ پروف آف ایڈریس. اس کی وجہ سے بٹ کوائن انفارچونیٹلی از آلسو لائک یوزڈ فار انلیگل پرپزز. ابھی جو نئی ریگولیشنز وغیرہ آ رہی ہیں, چونکہ آہستہ آہستہ یہ مطلب ورلڈ از گیٹنگ ایجوکیٹڈ, جب نئی ریگولیشن آ رہی ہے اس کے اندر جو نئی کرپٹو کرنسی اسپیشلی جو ون کوائن جس کے اندر میں زیادہ کام کر رہا ہوں, اس کے اندر یہ ہے کہ شروع سے ہی جب آپ نے پیسہ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں یا کہیں بھی ٹرانسفر کرنا ہے, KYC needs to be attached like your Habib Bank in Pakistan, like any bank in the world, they would ask you for your photo ID and proof of address. جب تک وہ ویریفائی نہیں ہوا اور وہ اپروو نہیں ہوا اس وقت تک آپ پوری دنیا میں کہیں پیسہ ٹرانسفر نہیں کر. اٹ میک سینس. اچھا, بفور آئی گو ٹو تحسین, مجھے ایک اور چیز ذرا ایکسپلین کیجیے. فار ایگزامپل ایک نارمل بینک اکاؤنٹ کسی نے کھولنا ہوتا ہے, آج کل بڑا اس پر ٹف کیا ہوا ہے کہ یہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی. کرپٹو کرنسی کا اکاؤنٹ بھی کھولنا پڑتا ہے؟ کرپٹو کرنسی کا آن لائن آپ اسی طرح اکاؤنٹ کھولتے ہیں. اسٹل بٹ کوائن کو آپ وداؤٹ اینی KYC کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن اتھارٹیز اکراس دا ورلڈ دے آر گیٹنگ ہارڈ آن اٹ. لیکن جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو Who checks you on this? آن لائن آپ اپنا پاسپورٹ کی ID اور اپنا پروف ایڈریس اپلوڈ کرتے ہیں, وہ ویریفائی ہوتا ہے وہاں سے. کون کرتا ہے ویریفائی؟ وہ اتھارٹیز یا کمپنیز یا ایکسچینج جو ہے وہ کمپنی جو ہے وہ ویریفائی کرتے ہیں and they make sure that this is a valid ID. Just like HPI. جی. Okay, all right. So they make sure the validity of your ID اور اس کے بعد then you can transfer money and you can send it over the world. It might take some time to grasp the concept of cryptocurrency, the same way it did for people to understand what the internet was back in the early 90s. It's amazing to look back and think of how much the world was changing at that time. Do you remember the companies that made the biggest change to our lives? Apple, Google, Facebook. This innovation is happening all over again, and it is called cryptocurrency. A currency that cannot be manipulated by a central authority, that is independent from central government-backed banks. OneCoin is developing into the world's most promising cryptocurrency, a people's currency. So what is a cryptocurrency? With paper money, a government decides when to print and distribute money. A cryptocurrency does not have a central government, but operates as a peer-to-peer network, so there is no central authority. Instead, OneCoins are created by its users to help process transactions in the network that is known as mining. Simplified, we use energy, computers, and a special software to solve difficult cryptographic math problems. And after solving it, miners earn OneCoins. This is how new OneCoins go into circulation. All the transactions are recorded and made transparent in what is called the blockchain, which is like a ledger where all transactions are recorded. A currency is only worth what people are willing to pay for it. That is the subjective theory of value. If demand increases, but supply remains the same, a shortage occurs, leading to a higher equilibrium price. The OneCoin algorithm allows only for the creation of 2.1 billion coins. A
cryptocurrency is independent from banks and can easily be transferred over political borders. This forces us to think in a new way about currencies. You can send any amount of OneCoins to anyone in the world as easy as sending an email. We are now in the very beginning of a new financial era where we believe in a future where people around the world will have the opportunity to use a worldwide currency, and it is now possible through OneCoin to be part of the cryptocurrency revolution. Join the crypto revolution. One coin, one world.